أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل. اللہ تعالیٰ اب ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسے؟ ہم مسلمانوں کو، اور پھر اس کے بعد کسے؟ جس نے یہ راستہ یعنی صراط المستقیم کا راستہ اللہ کو مقصد زندگی بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے، یہ مردم شماری مسلمان نہیں، جو اللہ کے راستے میں مخلص ہیں اور اللہ کو اپنا مقصود بنا لیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مالوں سے اور تمہاری جانوں سے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور اللہ کہہ رہا ہے تم سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، یہود و نصارہ اور مشرک، اذیت والی باتیں. اذیت وہ تمہیں ضرور اذیت پہنچائیں گے، بہت زیادہ تکلیفیں دیں گے، لیکن تم کیا کرو گے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، تمہیں صرف صبر کرنا ہے، وَتَتَّقُوا، بچ کے رہنا ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرنا اور بچ کے رہنا یہ ایک بہت ہمت والے لوگوں کا کام ہے. اب ان آیتوں کو ہمیں اپنے لیے سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے کہ میں نے یہ راستہ لے لیا، کون سا؟ صراط المستقیم کا، اللہ اور رسول کا. اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے لیا، تو اب اس راستے میں تمہیں پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جائیں گے بلکہ تمہیں کانٹوں کے ہار پہنائے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، پہلے ہی بتا دیا کہ تمہاری ضرور آزمائش ہوگی تمہارے مال سے اور تمہاری جانوں سے. اب اس وقت ہم لوگوں کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں اس راستے میں؟ ظاہر ہے لوگ یہی کہتے ہیں دقیانوسی ہے، ملانی ہے، یہ زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا اور یہ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے زندگی، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے، یعنی ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اور پھر اس کے بعد مال کی بھی آزمائش ہوگی، جان کی بھی آزمائش ہوگی، ہر قسم کی آزمائشیں ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب تم نے یہ راستہ لے لیا تو اب تم کسی کی باتوں کی طرف نہیں دیکھو گی، کسی کی وجہ سے، کسی کی تکلیف دینے کی وجہ سے، مالی نقصان سے، جانی نقصان سے، کسی کی اذیت دینے سے، کسی کی تہمت لگانے سے، عزت پہ حرف آنے سے، ان تمام وجہوں سے دنیاوی کتنی بھی تمہیں تکلیف پہنچے، تمہیں یہ راستہ چھوڑنا نہیں ہے. تمہیں اس راستے کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. یہ تمام تکلیفیں آئیں گی، یہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام تکلیفیں آئیں گی، لوگوں کی باتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، ہر قسم کی آئیں گی، لیکن تمہیں یہ راستہ نہیں چھوڑنا. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جواب بھی نہیں دینا، جواب بھی نہیں دینا کسی قسم کا، کسی بری بات کا، کسی نے تہمت لگائی ہے، الزام لگائی ہے، کسی نے تکلیف دی ہے، مالی نقصان پہنچایا، جانی نقصان پہنچایا، کوئی بھی تمہیں جواب نہیں دینا ہوگا، بالکل تمہیں صبر کرنا ہے. وَتَتَّقُوا، اور اللہ کہہ رہا ہے خیال رکھنا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کی ناراضگی ہو جائے. اب بچ کے رہنا ہر چیز سے. اب اللہ تعالیٰ مجھے کہا سب بس ہر چیز سے بچ کے رہنا، کوئی انتقام. اب اس میں سب سے بہترین مثال ہمارے لیے جو ہمیں اپنے پلو سے باندھ لینی چاہیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مسلمان
ہم جیسا مسلمان آیا اور اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سے لڑنا شروع کر دیا اور اتنی باتیں سنائی، اتنی بے عزتی کی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو ہی دیکھتے رہتے تھے، وہاں سے اپنی چہرہ نہیں ہٹاتے تھے، انہی کے چہرے مبارک پہ نگاہیں ہوتی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی بہت بے انتہا زیادتی کر رہا ہے، لیکن حضرت ابو بکر خاموش ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. اب اس میں آپ لوگ سمجھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا. ایک جگہ جب اس نے انتہا کر دی تو آپ نے ایک بات کا صحیح بات کو وضاحت کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم پیش کرتے رہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے. انہوں نے ذرا اتنا کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے چلے گئے. تو اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہ وہ اس سے لڑتے رہے، نہیں، آپ نے فوراً وہ لڑائی چھوڑی اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیے. تو جب آپ ان کے پاس گئے تو آپ نے پوچھا حضور آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ کتنی زیادتی کر رہا تھا، بے انتہا زیادتی کر رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جب تک میں خاموش تھا آپ مسکراتے رہے، لیکن جب میں نے ایک بات کا صحیح جواب دیا تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر دیکھو ایسا ہے کہ جتنی دیر تم خاموش رہے میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا جواب دے رہا تھا. اب وہ تمہارا جواب جب تم نے جواب دیا تو وہ چلا گیا، تو اب یہ کس کا نقصان ہوا؟ تمہارا نقصان ہوا نا. تو اب یہ چیز اگر آپ لوگ یہ واقعہ اگر آپ لوگ پلو سے باندھ لینا تو کوئی نہیں، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے، نہ غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ کچھ فیل کرنے کی ضرورت ہے. سر سے گزاریں، لوگ کچھ بھی کہیں، میں کہہ رہی ہوں بہتان بھی لگائے، الزام بھی لگائے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. کیوں کہ یہ راستہ ہی ایسا ہے اللہ کا. اس راستے میں جب تک ہمیں جوتے نہیں پڑیں گے، یعنی اللہ کی طرف، اللہ کہہ رہا ہے آزماؤں گا مال سے اور جان دونوں سے، تو یعنی اللہ کی، اب ظاہر ہے سامنے تو بندے ہی ہے نا، بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے نا. تو اب یہ ہمارے امتحان ہے. تو اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بالکل خاموش رہو، صبر کرو اور بالکل جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انتقام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل محتاط رہو کہیں تمہارے غصے میں اور تکلیف میں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے. اب ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ اللہ کا، اللہ کی ناراض اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی ناراضگی اور اپنی تکلیف کو بھول جانا ہے اللہ کے آگے. تو اب ہم کوئی جگہ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اس طریقے سے زندگی گزارے گا یہ ایک بہت بڑا عظیم مرتبہ بھی ہے، ہمت بھی عظیم لوگوں کے، اولو العزم لوگوں ان کی یہ صفت ہے. تو اب ہمیں یہ صفت لینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوشش کریں گے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے ہمیں ویسے ہی کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُوهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تم سے عہد لیا ہے، عہد کا لیا ہے کہ یہ جو میں نے کتاب لی ہے اس کو تم بیان کرنا، یعنی یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہا ہے، مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ جو میں نے تمہیں کتاب دی ہے قرآن، اس کو تم جو بھی اس کے علم ہے اس کو آگے پھیلانا، اللہ کی بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے پھیلانا ہوگا، لوگوں کو اللہ اور رسول کی بات پہنچانی ہوگی. اور ولا تکتمونہ، کوئی چیز چھپانا نہیں، کچھ چیز چھپانا نہیں. فنبذوہ وراء ظہورہم واشتروا بہ ثمنا قلیلا. اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، پیٹ کر لی. اس وقت ہم مسلمانوں کی پیٹ ہے، اور اس کے ذریعے سے دنیا کا حقیر مال کمایا. وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اللہ کہہ رہا ہے جو تم نے اس کے ذریعے سے کمائی کی یہ بہت بری کمائی ہے، بہت بری خریداری. اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے. دیکھو یہ یہود جو تھے یہ بھی تو مسلمان تھے نا، پیغمبر کی اولاد تھے، تو ان کو مثال بنا کے اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے
کہ ان کی طرح یہ ایسے نہیں کرنا، اب میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے، تمہیں اپنا محبوب دیا ہے، قرآن دیا ہے، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کو سمجھو اور اپنے خود بھی عمل کرو، آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ بنیادی اسلام کا جو اصول ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حکم ہے، جو شریعت ہے، وہ ہر ایک کو سمجھنی ہے، ہر مسلمان کو جاننی ہے۔ اب حرام، سود، رشوت، زنا، ملاوٹ، یہ تمام چیزیں، کینہ، بغض، غیبت، منافقت، بغل، یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو جاننی ہے، سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور یہ جو کتاب دی ہے قرآن کی شکل میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، یہ کیوں دیے، کس مقصد کے لیے دیے، تو میرے اس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اب میری ذمہ داری تو بنتی ہے نا، میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں صرف کلمہ پڑھ کے بیٹھ جاؤں اور میں باقی ساری زندگی اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف گزاروں، تو یہ کیا میں مسلمان ہوں؟ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ میں اپنی اور اگر میں نماز روزہ کر بھی رہی ہوں اور اپنی مرضی سے کر رہی ہوں تو کیا میں مسلمان ہوں؟ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ کیوں؟ کہ میں نے اللہ کی مرضی کو تو جانا نہیں، اللہ کو تو جانا نہیں، اللہ کو تو مقصد زندگی بنایا نہیں، اللہ کو پانے کی زندگی مقصد تو بنایا نہیں، اللہ کے لیے تو میں مخلص نہیں ہوں۔ میں اگر یہ نماز روزہ یہ کر رہی ہوں کہ کیونکہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہوں، یا اور ان کے ذریعے سے میں فائدہ اٹھا رہی ہوں۔ اب فائدہ کہتے ہیں یہ عالم ملا جو کچھ ہے، اس کے ذریعے سے تعویذ، گنڈے، جادو ٹونے، غلط فیصلے، غلط وہ، اس سے پیسہ کا نہیں کما رہے، جو بھی کما رہا ہے، جو کر رہا ہے، اور پھر ہم غلط بات ہوتی ہے قرآن پہ ان کی قسمیں نہیں کھا لیتے، اس سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیاوی مفاد حاصل کر رہے ہیں نا، غلط کام کیا ہے اور ہم قسم کھا دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ سیکھنا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ اب چھپانا کیا؟ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے طلاق کے، نکاح کے، لوگوں کے ساتھ معاملات کے، کمائی کے جو طریقے بتائے ہیں، کیا ہم مسلمان اس پہ ہیں؟ نہیں، ہم نے اس سے منہ موڑ لیا، یعنی قرآن کی طرف سے ہم نے پیٹھا۔ اس وقت مسلمان سب قرآن کی طرف سے پیٹ ہے۔ جبھی تو دیکھ لیں کیا حالت ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، کیا حالت ہو رہی ہے، باہر تو وہ تو ہوں گے لیکن ہمارے ملک میں کیا حالت ہو رہی ہے، اور پھر آئیں ہمارے گھروں میں کیا حالت ہو رہی ہے، اور پھر آئیں ہماری اپنی حالت کیا ہو رہی ہے، ہماری ذہنی حالت کیا ہے، ہماری اخلاقی حالت کیا ہے، ہماری زبان کیسی ہے، ہمارا طریقہ کار کیسا ہے۔ اگر وہ قرآن اور سنت، مسلمان ہونے کے باوجود اگر وہ قرآن اور سنت اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے تو میں مسلمان نہیں ہوں، میں منافق ہوں۔ تو ہمیں اس پہ سیریس ہو کے سوچنا ہوگا، اور اس پہ مجھے اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا۔ اب ناجائز فائدہ تو میں اٹھا رہی ہوں اس وقت، دیکھا جائے تو میں نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، حج بھی کر رہی ہوں، عمرے بھی کر رہی ہوں، وہ بھی کر رہی ہوں، اور میں رشوت بھی لے رہی ہوں، سود بھی کھا رہی ہوں، حرام بھی کھا رہی ہوں، ملاوٹ بھی کر رہی ہوں، جھوٹ بھی بول رہی ہوں، دھوکہ بھی دے رہی ہوں، میں لوگوں کے چیزوں پہ قبضہ بھی کر رہی ہوں، میں کینہ بھی رکھ رہی ہوں، بغض، یہ میں غلط نہیں کر رہی، یہ سب میں غلط کر رہی ہوں۔ یہ تو قرآن میں مجھے نہیں کہا، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کو مقصد زندگی بناؤ، اس کو غور و فکر کرو، سوچو سمجھو اور اس پہ عمل کرو اور آگے لوگوں کو پہنچاؤ۔ اگر تم مخلص ہوگے تو آزمائش تو ہوگی، مال سے بھی ہوگی، جان سے ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مخلص ہو اور تم اپنی آزمائشوں میں پورے اترے اور تم ناکام ہو جاؤ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ ایک انسان جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے اور ایک قوم وہ بلندیوں پہ جائے گی، تو اس وقت دیکھیں مسلمانوں کی حالت اور ہماری اپنی حالت اخلاقی بھی دیکھ لیں اور دنیاوی بھی دیکھ لیں کہ کہاں ہیں ہم، کس جگہ کھڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم نے قرآن کی طرف پیٹ کی ہوئی ہے۔ قرآن کا یہ نہیں ہے کہ ہم صرف پڑھیں یا زبانی یاد کر لیں یا حفظ کر لیں یا تجوید کر لیں، یہ نہیں، مجھے پورا کا پورا اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نیت بنانی ہے، مقصد زندگی جاننا ہے، اپنی پیدائش کا مقصد جاننا ہے، پھر اللہ کے لیے نیت کو مخلص کرنا ہے، پھر اللہ کو مقصد زندگی بنا کر اللہ کی رضا، اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو لینا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بات بنے گی، نہیں تو جنت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے جنت کا وہ نچلا درجہ بھی نہیں ملے گا، یہ یاد رکھیں۔
یہ سب جھوٹی باتیں ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھ لو، اتنا حج کر لو، اتنے عمرے کر لو، اور یہ کر لو وہ کر لو اور ہم جنت میں جائیں گے. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں جتنی عبادات ہیں اور اس کے علاوہ حقوق العباد بھی ہے، اگر وہ ہم ادا کر رہے ظاہر ہے مجبوراً تو ادا کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ میرے منہ پہ دے مارے گا. لو دنیا میں فائدہ اٹھا لو، آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہوا ہے. تو مجھے ہوش کے ناخن لینا چاہیے، غفلت سے نکلنا چاہیے، اور مجھے سوچنا چاہیے کہ مسلمان میں ہوں تو کیوں ہوں. اگر ہم سے عمل نہیں ہو رہا، بالفرض ہمیں مشکل لگ رہا ہے، عمل نہیں ہو رہا، تو چھوڑ دو اسلام سے باہر نکل جاؤ، یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، مشرک ہو جاؤ، مزے کرو، دنیا کے عیش عشرت کرو. اسلام پہ کیوں پھنسے ہوئے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائے کے لیے اسلام پہ پھنسے ہوئے؟ صرف نام کے لیے. اللہ کو تو نام نہیں چاہیے. اللہ کو نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، نہ قربانیوں کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اپنی پہچان کے لیے مجھے اپنا خلیفہ بنایا. اس پہچان اور خلیفہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کی شکل میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک لائے عمل دیا ہے. اگر اس کو میں نہیں لوں گی اور اس کو میں اپنی مرضی سے لوں گی تو دونوں صورتوں میں تباہ و برباد ہوں. تو ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں کہ ہم منافق ہیں. آگے چلتے ہیں. اللہ کہتا ہے لا تحسبن الذین یفرحوا بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. اچھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بالکل یہ خوش مت ہونا ان لوگوں کے، یہ مت سمجھنا کہ یہ لوگ خوش ہیں، جو خوش ہیں اپنے کیے پر اور اب تعریفیں مانگ رہے ہیں. انہوں نے کچھ تو کیا ہی نہیں ہے. یہ تو دنیا کی چیزوں پہ خوش ہو رہے ہیں، دنیا کے مال دولت پہ خوش ہو رہے ہیں، حرام پہ خوش ہو رہے ہیں، زنا پہ خوش ہو رہے ہیں، سود پہ خوش ہو رہے ہیں، یہ دنیا کی مال دولت پہ خوش ہو رہے ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کی جو یہ خوش ہو رہا ہے، لیکن یہ دنیا کی چیزوں پہ خوش ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی چیزوں پہ بھی خوش ہو رہے ہیں اور پھر دنیا والوں سے تعریفیں بھی مانگ رہے ہیں. ظاہر ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا نام ہو، میری عزت ہو، میں پہچانا جاؤں، مجھے یہ رتبہ ملے، مجھے یہ ملے. اچھا، اب جب یہ ملے گا تو پھر کیا دین کے لیے تو کام نہیں کیا انہوں نے، کام تو نہیں کیا جس کی تعریف کی جائے. تعریف اللہ کی ہے، اللہ کے بعد ان لوگوں کی تعریف ہے جو اللہ کے راستے میں زندگی گزارتے ہیں. تو اب ان لوگوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا لیکن دنیاوی مال دولت ہاں ہو پہ خوش ہو رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلا تحسبن بعذاب بمفازات من العذاب. اللہ کہہ رہا ہے یہ مت گمان کرنا کہ انہیں عذاب نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کو دردناک عذاب ملے گا. ابھی اگر اللہ تعالیٰ انہیں کچھ کہہ نہیں رہا، ان کی دنیا کی مزوں میں ہیں، عیش و عشرت میں ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کے خلاف دین اسلام کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیٹ کی ہوئی ہے، اللہ سے پیٹ کی ہوئی ہے، مزوں میں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ مت سمجھنا کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا، ان کو دردناک عذاب ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دردناک عذاب مسلمان کو بھی، مسلمان تو وہ دوزخ کے گڑھے میں جائے گا، لیکن اور لوگوں کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. چاہے وہ ہندو ہے، چاہے یہود ہے، جو بھی اپنا نام ہے اس نے دیا ہوا ہے اپنے کو، لیکن اس کی پیدائش کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے اللہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے، یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اپنی ملاقات کے لیے پیدا کیا، اپنے قرب کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اس دنیا کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ میں تمہیں مل جاؤں، میرا خود ہم تمہیں حاصل ہو جائے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا دنیا ہم اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کو اس نظریے سے، دنیا کی مال دولت، صبح شام، آنکھیں کان ناک، ہم اس نظریے کے تحت استعمال کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، چاہے وہ مال ہے، چاہے آنکھیں ہیں، چاہے کان ہے، چاہے زبان ہے، چاہے طاقت ہے، چاہے صحت ہے، چاہے رتبہ ہے، چاہے دنیا کی دولت ہے. کیا ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے دی ہیں
ان کو میں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہی ہوں کہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہی ہوں؟ اگر میں اپنی مرضی سے استعمال کر رہی ہوں ان چیزوں کو تو پھر عذاب علیم سے نہیں بچ سکتے، چاہے وہ مسلمان بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ ہم تو اور بھی زیادہ عذاب کے مستحق ہیں، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہود اور عیسائی اور مشرک انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو قرآن کو نہیں مانتے، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ہم تو مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، یوم آخرت سب کچھ مانتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے، تو اس کا مطلب یہ ہم نے اللہ کی طرف سے بھی پیٹ کی ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی پیٹ کی ہوئی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو عذاب علیم ہوگا۔ اب عذاب علیم کا کیا مطلب؟ ایک تو مشرک جو ہوں گے وہ اوپر ہوں گے، دوزخ میں اوپر کے خانوں میں ہوں گے، مسلمان منافق جو اپنی مرضی سے گزار رہا ہے وہ دوزخ کے گڑھے میں ہوگا، جس سے دوزخ 70 دفعہ پناہ مانگتی ہے۔ وہاں کسی قسم کی صفات ہے نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو غلط تصور ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جنت، چلو ایک دو غوطے ہم دوزخ میں لگا لیں گے، آخرکار ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب ساری زندگی ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے، اللہ اور رسول کو ہم نے سنا ہی نہیں، ان کی مرضی کو جانا ہی نہیں، تو پھر ہم اس عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بلکہ عذاب اللہ کہہ رہا ہے درناک عذاب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی جو زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک میں ہوں اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اب یہاں ہمیں سوچنا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت کو ہم اوپر سے کیسے ملائیں گے، کس آیت دوسری آیت سے کیسے جو ہم نے پڑھی اس سے کیسے ملائیں گے؟ کہ اگر ہم دنیا کے خاطر ہم نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو مالک تو اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی تمام نعمتیں دی ہیں تو کیا وہ مجھے عذاب نہیں دے سکتا؟ اور اگر میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں اور یہاں میں تکلیف میں ہوں تو اللہ تو قادر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اوپر کر دے اور جو نافرمان ہے ان کو ذلیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ جو ہے اگر گناہ گار ہے اور وہ خوش ہے کامیاب ہے دنیا کے لحاظ سے، اس میں بھی حکمت ہے۔ ایک آدمی تمام زندگی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزار رہا ہے، اللہ کو مقصد زندگی گزار رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ تکلیف میں ہے، لوگوں کی وجہ سے تکلیف میں ہے، یا مالی تکلیف میں ہے، یا بیماری کی تکلیف میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو اللہ اور رسول کو اپنا لیتا ہے وہ اسے بڑی سے بڑی تکلیف آئے وہ فیل نہیں کرتا، وہ محسوس نہیں کرتا، وہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس کے محبوب کی طرف سے، اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہا ہے اپنی محبت کا، اپنے اس کا، تو وہ پریشان نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں وہ اللہ کی حکمت سمجھتا ہے، ہر چیز میں اس کو اللہ کی محبت فیل ہوتی ہے۔ اگر تکلیف آ رہی ہے تو جب اس میں بھی اللہ کی محبت اسے فیل ہوتی ہے، بیماری آ رہی ہے اس میں بھی اللہ کی محبت کو فیل کرتا ہے، مالی نقصان ہو گیا اس میں بھی وہ خوش ہوتا ہے، جانی نقصان ہو گیا اس میں بھی وہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے تو اللہ کو لیا ہوا ہے، اس نے تو یہ دنیاوی چیزیں لی نہیں ہیں، اس کا مقصد ہے زندگی تو اللہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز میرے ہاتھ میں، میں تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ کتنے خوش ہیں، کتنے مال دولت یہ وہ، اور ہم اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں تو ہم تکلیفوں میں ہیں، لوگوں کی باتوں میں ہیں، ذلیل ہیں، کمزور ہیں، مالی لحاظ سے کمزور ہیں، غربت میں ہیں، بیماری میں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن ہر چیز امتحان ہے۔ جو نافرمان ہے ان کا بھی امتحان ہے، جو فرما بردار ہے ان کا بھی امتحان ہے، دونوں شکلوں میں امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو اللہ کے زیادہ قرب میں جائے گا وہ زیادہ امتحان میں جائے گا۔ سب سے زیادہ امتحان وہ جو مشکلات آئیں وہ پیغمبروں پہ آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف سے گزرے، ان کے لیے کیا مشکل تھا، کائنات ان کی وجہ سے بنی، ہر کچھ انہی کے نور سے بنا، وہ پھر بھی اتنی تکلیف پہ رہے۔ چاہتے تو 13 سال جب مکہ میں تکلیف اٹھائی تو وہ ایک دعا کرتے اللہ تعالیٰ سب صحیح کر دیتا، لیکن انہوں نے اللہ کی مرضی کو جانا،
اللہ کی مرضی کو جانا، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی وہ جو زندگی جو گزار رہے تھے 13 سال جو آپ نے تکلیفیں برداشت کی، وہ اللہ کی مرضی کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی مرضی کرتا ہے اللہ۔ اس میں یہی ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں تکلیفوں سے مصیبتوں سے پریشان نہ ہو تو ہمیں نظر اللہ پہ رکھنی چاہیے کہ میرا رب اس میں خوش ہے تو میں اس میں خوش ہوں۔ مجھے پھر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے، یہ مشکل دور کر دے، یہ کر دے۔ کیوں کہ ادھر سے مجھے تکلیف میں ہوں لیکن میرا رب کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ خوش ہے، مطمئن ہے، اور وہ اس کی چاہت اسی میں ہے، تو میں تو اس کی محبت میں ہوں، اس کی محبت میں۔ یہ ایک بلند ہمت والے لوگوں کا کام ہے کہ وہ فیل نہیں کرتے، کہتے بس اللہ رب اس میں راضی، میں راضی۔ یہ راضی برضا رہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو آپ خوش ہیں، کتنے ہی سخت حالات کیوں نہ آ جائیں آپ خوش ہیں، آپ مطمئن ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، نہ کل کا غم، نہ آج کا غم، نہ مستقبل کا غم، سارے غموں کو ملا کر ایک غم بنا لیا کہ رب راضی ہو جائے۔ بس ہمیں یہی چاہیے کہ سارے غموں کو ہم چھوڑ دیں اور ایک غم کریں کہ رب ناراض نہ ہو، دنیا ناراض ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں، بچے ناراض ہو جائیں، سب ناراض ہو جائے، اللہ اور رسول ناراض نہ ہو، بس ان کو راضی رکھنا ہے۔ تو دنیا آخرت دونوں میں کامیابی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، اللہ کہتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ جس نے اللہ کو لے لیا اس سے کون سی چیز رہ گئی؟ دنیا کی بھی آخرت کی بھی دونوں چیز، اس کو دونوں جہاں میں اللہ ملے گا اس کو۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اپنے کو چھپا کے تو نہیں رکھا ہوا، اس نے تو قرآن میں مجھے بتا دیا ہے کہ تم مجھ تک کیسے پہنچو، کون سا طریقہ اختیار کرو، کون سی نیت بناؤ، کون سا طریقہ اختیار کرو، میں تمہارے شارک کے قریب ہو جاؤں گا۔ شارک کے قریب تو ہے وہ، لیکن مجھے فیل نہیں ہو رہا۔ فیل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ اللہ ہے کہ میں خود ہوں۔ مجھے اس پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے کیوں نہیں فیل، اللہ کی محبت مجھے کیوں نہیں فیل ہوتی۔ مجھے ذرا تکلیف آتی ہے تو میں تکلیف میں ہو جاتی ہوں، اور مجھے مصیبت لگتی ہے اور پھر میں لوگوں کو گالیاں دیتی ہوں، میں لوگوں کی طرف تکلیفات کرتی ہوں، یا اللہ کو اپنی قسمت کو میں روتی ہوں۔ یہ سب ہمارے جو طریقے ہیں یہ اللہ سے دوری ہے۔ اللہ کہتا ہے تم لوگوں نے اگر مجھ سے دوری اختیار کی، یہاں پہ سب نے قرآن کی طرف پیٹ کیا ہوا، اللہ کی طرف پیٹ کیا ہوا۔ مسلمانوں کی حالت آج دیکھ لیں، کیا ہے مسلمان، پاکستان کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو، سوچو، غور و فکر کرو۔ اب ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ کہتا ہے غور فکر کرو، تدبر کرو زمین آسمان کی پیدائش پر اور رات دن چینج ہونے پہ۔ اگر تم عقل سے کام لوگے تو اور سوچو گے، غور و فکر کرو گے تو تمہیں اللہ کی شان پتہ چل جائے گی، اللہ کا مرتبہ، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا پتہ چل جائے گا، اللہ کی محبت کا پتہ چل جائے گا، اللہ کی پاور کا پتہ چل جائے گا، ہر چیز کا، ہر چیز اللہ اتنا، یعنی یہ کائنات، آسمان بنانا، کس نے بنایا آسمان؟ بغیر ستونوں کے۔ اب اس پہ غور کریں، چاند، سورج، ستارے کیا آسمان میں، اور کتنے آسمان ہیں، کتنے آسمان ہیں، وہاں کون کون ہے، وہاں کی شریعت، وہاں شریعت ہے، وہاں لوگ ہیں، کیا ہے وہاں، کیا ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے نا۔ تو اللہ، اور اسی طرح زمین ہے، ہم یہ تو زمین کا ٹکڑا سمجھ رہے، تو ہو سکتا ہے زمین ہے اور بھی زمینیں ہوں، ہم تو غور و فکر نہیں کرتے ہمارے لیے۔ ہم اور رات دن کیسے، رات کے پیچھے دن اور دن کے پیچھے رات کیسے۔ اس میں ایک اور نقطہ ہے کہ کتنی یہ تمام کائنات اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو چیز مقرر کر دی ہے، جو شریعت ان کے لیے مقرر کر دی ہے، اس کے مطابق چل رہا ہے۔ جو طریقہ ان کے لیے مقرر کر دیا اس کے مطابق، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رات ہو تو دن نکالا، ایک دم نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ اللہ کے حکم سے تابعداری میں ان کو اللہ تعالیٰ نے فیڈ کر دیا ہے، اسی طریقے سے اس سے چل رہا ہے۔ تو جب وہ ساری کائنات اس کی تابعدار ہے تو مجھے کیوں نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے مجھے افضل بنایا ہے انسان کو،
کہ سب مجبور ہیں اطاعت کرنے میں، لیکن مجھے عقل دے کے، مجھے عقل دی ہے، مجھے شریعت دی ہے، مجھے قرآن دیا ہے، مجھے رسول دیے، اور مجھے تمام کائنات سے افضل پیدا کیا ہے، ہر مخلوق سے مجھے افضل پیدا کیا ہے۔ اب یہ عقل میں نے لگا دیا دنیا کمانے میں، حالانکہ یہ عقل مجھے لگانی تھی اللہ کو جاننے میں، پہچاننے میں۔ یہ زندگی مجھے اللہ کو پہچاننے کے لیے دی تھی، اللہ سے کنیکشن کرنے کے لیے دی تھی، اللہ کو پانے کے۔ میں نے دنیا کے لیے زندگی رات دن میں نے دنیا کے لیے لگا دیے، تو اب غلطی کون کر رہا ہے؟ غلطی میں ظلم کون کر رہا ہے؟ ظلم میں اپنے آپ پہ خود کر رہی ہوں۔ میرا مقصد دنیا نہیں ہے، ہمارا رازق میرا اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں رزق کی فکر ہی نہیں کرنی، تھوڑی کوشش کر لو، باقی سارا میرے ہاتھ میں۔ اب وہ تھوڑی سے ہم کر گزارا کہاں کر رہے ہیں؟ جب تک ہمارے پاس حرام نہیں ہوگا تو ہم تو دنیا کے ظاہر ہماری خواہشات اتنی ہیں، ہمارے دنیا کی سب ہو اتنا ہے کہ ہم وہ تھوڑی سی اس میں حلال رزق میں نہیں کما سکتے، اس کے لیے ہمیں حرام۔ اب دیکھ لیں مسلمان ملک ہیں، سودی نظام ہے، کیوں؟ حالانکہ سود تو اللہ اور رسول سے لڑائی ہے، لیکن ہم سود لے رہے، ہم رشوت لے رہے ہیں۔ بغیر رشوت کے کوئی کام ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے جو جاب کر رہا ہے اور جو اس میں سب کو میں بغیر رشوت کے کام ہو رہا ہے؟ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، دودھ تک کے تو ہم نے خالص رکھا ہوا نہیں ہے، تو یہ کیا حلال ہے؟ نہیں، یہ ہم نے سب اپنے پہ حرام کیا ہوا ہے۔ ہم زنا مسلمانوں کے لیے سب سے برا، اب وہ سب سے عام ہے۔ ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کیسی زندگی، جتنی ہماری افواج ہے، ہمارے جتنے لوگ ہیں، کیا حالت ہو رہی ہے ہماری۔ عورت پردے کی ہے، اب عورت پردے میں تو نہیں رہی، عورت تو باہر نکلی ہوئی ہے، اور کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کس لیے پیدا کیا؟ اب میں عورت ہوں، مجھے سمجھنا ہوگا، اپنی پہچان کرنی۔ یہ اس لیے کہتے ہیں اپنے کو پہچانو کہ تم کون ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر لڑکی پیدا کیا ہے تو کیوں لڑکی پیدا کیا ہے؟ تمہیں پردے میں رکھا ہے تو کیوں پردے میں رکھا ہے؟ کیا وجہ ہے تمہیں پردے میں رکھنے کی؟ اور اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، چاہے لڑکی کی شکل میں چاہے لڑکے کی شکل میں، لیکن کیوں دی ہے؟ مقصد کیا ہے؟ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ لڑکی سے کیا چاہتا ہے؟ لڑکے سے کیا چاہتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، روح میں لڑکا اور لڑکی نہیں ہے۔ جو اس راستے میں جو جتنی محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، وہ اتنا ہی قرب حاصل کرتا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مرد اللہ کے راستے میں محنت کر رہا ہے، عورت بھی کر رہی ہے، اور مرد پہنچ جائے گا، عورت وہیں کی وہیں ذلیل رہے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی ویسے ہی ترقی کرے گی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جیسے مرد کرے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے آگے بتاتا ہے کہ ایسے کون سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور وہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ اور عقل والے لوگ، وہ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے کروٹ پہ ہر وقت اللہ کی کو یاد رکھتے ہیں، فی خلق السماوات یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش پہ، اور ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے بے مقصد مجھے پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے، ہمیں عذاب سے بچا۔ اب یہ طریقہ ذکر کا یہاں اللہ تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار اور اپنے محبوب لوگوں کا طریقہ کار بتایا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہر کروٹ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اب یہ وہ یاد نہیں ہے کہ ہم تسبیح لے کے ٹک ٹک کرتے رہیں اور کریں، زندگی اپنی مرضی سے گزارے، نہیں۔ یہ ذکر وہ ہے، وہ ذکر تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ اصلی ذکر ہے کہ آپ کا صبح سے شام اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تعلقات، رشتہ داریاں، رسم و رواج، جاب، بزنس، جو کچھ بھی ہے آپ کی، آپ وہ اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کا خیال رکھ رہے ہیں، اللہ اور رسول کی ناراضگی رکھ رہے ہیں۔ یہ ذاکر لوگ ہیں۔ پھر نماز 5 وقت کا نماز تو ہے، تو ظاہر ہے وہ تو پڑھیں گے،
اچھا یہ ذکر ہے، اور پھر ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، میرا مقصد مجھے معلوم ہے، تو نے مجھے میرا مقصد بتا دیا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا اپنی پہچان کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب میں پیدائش سے پہلے جنت میں تھا آدم سے، پھر مجھے اس جنت سے، وہاں تو اللہ نہیں تھا، اللہ کی دیدار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میں تجھے انسان کو اپنا دیدار دینا چاہتا ہوں، تو اس دیدار حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ دنیا دی ہے، کہ یہ دنیا کی نعمتیں دی ہیں، مجھے زندگی دی ہے، مجھے آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہے، زبان دی ہے، پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اب مجھے اس کے تحت زندگی گزاروں گی تو میرا جو کام بھی ہوگا، چاہے وہ میں ہاتھ سے زبان سے ذکر کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی، دن میں تو سارے کام ہوتے ہیں، تو میں وہ سارا جتنے کام کر رہی ہوں وہ سب ذکر میں شمار ہو رہے، اور پھر جب میں لیٹتی ہوں اس وقت بھی ذکر ہے، اٹھتی ہوں اس وقت بھی، ہر کام میرا ذکر کے زمرے میں آئے گا، یہ یاد رکھے میرا، کیونکہ میں نے مقصد زندگی جان لی، اور میں ہر کام اللہ کی مرضی، اپنی مرضی میں نے چھوڑ دی، اللہ اور رسول کے مرضی کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں، میری اب کوئی مرضی نہیں ہے، اب اس اللہ اور رسول کی مرضی کے آگے میں کسی کو نہیں آنے دے رہی، نہ اپنی ذات کو آنے دے رہی ہوں، نہ کسی اور کو آنے دے رہی ہوں۔ یہ ہے اصل ذاکر لوگ، یہ متقی و پرہیزگار لوگ ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اپنے لیے، اور پھر میں دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور مجھے بچا عذاب دوزخ کے عذاب سے، تو دوزخ کا عذاب تو معمولی نہیں ہے، اور کیوں کہ دوزخ کے عذاب سے، کیوں اگر میں نے اللہ کو نہیں پہچانا اور اپنے مقصد زندگی کو نہیں پہچانا تو میں نے ایک بیکار زندگی گزاری، فضول زندگی گزاری، میں نے اپنے پہ ظلم کیا، تو میں ہو گئی دوزخ کی ایندھن۔ تو اس ایندھن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے، شعور دی ہے، آنکھیں دی ہیں، قرآن دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونے کے شکل پہ دیے، عمل کر کے انہوں نے مجھے دکھایا ہے۔ اب مجھے اپنی ساری زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، مجھے اللہ کو لینا ہے، اسی دنیا میں مجھے اللہ اسی دنیا میں، اللہ وہاں نہیں ملے گا، اللہ اسی دنیا میں، اللہ قبر میں نہیں ملے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں معنی ملیں گے۔ اگر میں نے ایسی زندگی گزاری کہ میں ایک رسمن مسلمان ہوئی، اور ساری زندگی میں نے نماز بھی پڑھی، حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، خیر خیرات بھی کیا، لیکن باقی ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری، تو قبر میں اللہ رب کو نہیں پہچان سکوں گی، قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان دوں گی، کیونکہ شریعت ان کے ذریعے سے آئی ہے۔ جب تک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کروں گی، ان سے میں محبت نہیں کروں گی، ان سے میں عشق نہیں کروں گی، قبر میں جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ اللہ طاقت ہی نہیں دے گا، یہ یاد رکھیں، طاقت ہی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، نافرمانی میں زندگی گزاری، تو ہم کہاں سو رہے ہیں، کہاں غفلت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔